السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی سنسیئرلی ہوپ اینڈ پریئر کہ آپ اپنی بیسٹ آف ہیلتھ میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سائے رحمت میں رکھا ہوا ہوگا. تو میں آئی سی ایس بی کو ہارٹ گیا تھا اینڈ الحمد للہ بائی دا گریس آف اللہ المائٹی آئی ہیو بین ریکمینڈیڈ فار ریگولر کمیشن ان دا پاکستان نیوی. اور بہت سے لوگ مجھ سے میرا ایکسپیرینس پوچھ رہے ہیں. تو سوری ٹو ٹیل یو کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس تو نہیں شیئر کر سکتا بیکاز اٹ ہیز بین اسٹرکٹلی فاربڈن بائی دا آئی سی ایس بی. شیئر یور پرسنل ایکسپیرینس اور شیئر یور پکچر آف ریکمنڈیشن اور ناٹ ریکمنڈیشن لیٹر. اس کے کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ناٹ ریکمینڈ ہوں گے اور ان کو اگلے جو کورسز ہیں ان میں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, اور جو ریکمینڈیڈ ہو گئے اور جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے ان کو فائنل میرٹ لسٹ میں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. تو بنی بنائی گیم پر لات مارنا نہیں چاہ رہا میں, بٹ دس ویڈیو از جسٹ ٹو میک یو اویئر آف دا 5-day پروسیس دیٹ یو آر گوئنگ ٹو انڈر گو وائلسٹ یو آر ایٹ دا آئی سی ایس بی. یہ صرف ان 5 دنوں کے بارے میں آپ کو بیسک انفارمیشن سے آگاہ کیا جائے گا کہ وہاں پر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے, کہ کیا پروسیجر ہوگا سارا. میں آپ سے کوئی مٹیریل شیئر نہیں کروں گا, میں آپ سے کوئی سچویشنز, کوئی ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کے ورڈز, کوئی پکچر سٹوریز وغیرہ کچھ بھی شیئر نہیں کرنے لگا. اینڈ دس از جسٹ ویڈیو ٹو گیٹ یو انفارمڈ دیٹ وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا 5 days آف آئی سی ایس بی. تو فرسٹ ڈے رپورٹنگ ڈے ہوتا ہے. جب آپ جاتے ہیں اس کو 0 day بھی کہا جاتا ہے, اور آپ کو 10-11 بجے کہا جائے گا کہ آپ آئی سی ایس بی رپورٹ کریں. اس کے بعد تقریباً 12:30-1 بج جائیں گے آپ کو آئی سی ایس بی کے اندر جاتے جاتے, بیکاز لمبی لائن ہوتی ہے. آپ کے فونس وغیرہ جمع کیے جاتے ہیں, آپ کو ضروری چیزیں ایشو کی جاتی ہیں, فار ایگزامپل پلاسٹک اینڈ ڈسپوزیبل کپس, بیکاز اب آئی سی ایس بی میں جو ہے وہ میس والے کلاس نہیں اویلیبل کووڈ کی وجہ سے. تو آپ کو اپنے جو ڈسپوزیبل کپس ہیں یا گلاس ہیں وہ ہر جگہ کیری کرنے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ریڈ پین, ریڈ بال پوائنٹ, 1-2 بلو بال پوائنٹ ایشو کیے جاتے ہیں, گلوز ایشو کیے جاتے ہیں, ماسک ایشو کیا جاتا ہے, سینیٹائزر ایشو کیا جاتا ہے. تو یہ ضروری چیزیں آپ گھر سے لے جائیں تو بہتر ہے, نہ لے کے جائیں تب بھی اٹس فائن. وہاں پہ آپ کو بڑے چیپلی اویلیبل ہوتے ہیں اینڈ مارکیٹ ریٹ سے سستے ریٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, آپ سے ڈاکیومنٹس آپ کے کلیکٹ کر لیے جاتے ہیں. کچھ لوگوں سے پہلے کر لیے جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں پہلے جو ہے وہ موسٹ لائکلی روم الاٹ ہوتا ہے, کچھ کو پہلے ڈاکیومنٹس ویریفیکیشن ہوتی ہے. تو مجھ سے جو ہے وہ پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنا جائیں روم میں سامان وغیرہ رکھیں, شاور لیں ڈیو ٹو کووڈ. تو میں گیا, شاور لیا اور روم الاٹ ہوئے کوائٹ رینڈملی. جس لسٹ میں لڑکے اس لائن میں لگے ہوئے تھے, آپ کو انہی کے ساتھ آپ کے رومز الاٹ ہو جائیں گے. اٹ از کوائٹ رینڈم. اور اس کے بعد آپ کو پھر میس لے کے جایا جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے, لنچ بریک کے لیے. اس کے بعد آپ دوبارہ آتے ہیں ڈاکیومنٹس ویریفیکیشن ایریا پہ. وہاں پہ آپ کے ڈاکیومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں. آپ کو چیسٹ نمبرز الاٹ کیے جاتے ہیں 1 سے لے کے 220 230 تک, اگر آپ آئی سی ایس بی کو ہارڈ ہیں, ورنہ 100 تک یا 120 کا بیچ ہوتا ہے ان ملیر اینڈ گجرانوالہ. اور اس کے بعد تقریباً یہ کرتے کرتے آپ کا ٹائم 2 سے 2:30 ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو 3 بجے کے قریب لے کے جایا جاتا ہے چور ہال میں. تو اس سے پہلے اپنی نماز وغیرہ پڑھ لیں, ظہر کی بھی پڑھ لیں, عصر کی بھی پڑھ لیں. اگر آپ جو ہے 48 مائل سے زیادہ دور سے آئے ہوئے ہیں تو قصر نماز پڑھیں, یعنی 2 فرض ظہر کی پڑھ لیں, تو عصر کی آپ کو ٹائم نہیں ملے گا عصر پڑھنے کا ونس یو آر ان دا جور ہال. باقی اگر آپ 48 مائل سے کم ہیں تو اپنی پوری نماز ادا کریں, فرض ادا کر لیں. تو آئی تھنک اٹس انف, کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا بالکل بھی پہلے دن. تو آپ پھر جائیں جور ہال میں, آپ کو لے کے جایا جاتا ہے. وہاں پہ آپ کے ڈیوٹی سائیکالوجسٹ آپ کے فارمز فل کراتے ہیں. موسٹلی بایو ڈاٹا فارمز ہوتے ہیں. آپ اور آپ کی فیملی کے گرد وہ فارم ریوالو کرتا ہے. آپ کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز, آپ کی ہابیز, آپ کی ایگزیکٹ ایج, ایک اسپیسیفک ڈیٹ پر وہ پوچھتے ہیں. تو آپ کو اپنی ایج کیلکولیٹ کرنی آنی چاہیے, منتھس, ڈیز اینڈ ایئرس, یہ آپ کو آنی چاہیے. اس کے علاوہ اپنی فیملی کے بارے میں آپ کو بیسک بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے, کہ فادر کی انکم کتنی ہے, بردر سسٹرس کتنے ہیں, وہ کہاں پہ جاب کر رہے ہیں, اگر اور کوئی آرمی میں سرو کر رہے ہیں تو کہاں پہ کر رہے ہیں, یونٹ کون سی ہے. تو آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں اچھے سے پتہ ہونا چاہیے, کہ اگر آپ کے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, کہاں پہ کام کر رہے ہیں, کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں. مطلب وہ ٹوٹلی جو ہے وہ آپ کے گرد, آپ کی فیملی کے گرد وہ جو پرسنل ڈیٹا فارمز ہے وہ گھومتے ہیں. اور آپ کو ڈیوٹی سائیکالوجسٹ ایک بلینک جو ہے وہ فل کرانے کے لیے پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ چلیں, ان سے آگے نہ چلیں, ان سے پیچھے نہ چلیں, اوور اسمارٹ بننے کی کوشش نہ کریں, لیزی مت رہیں, اور ڈم کوشچنس کائنڈلی نہ کریں. میں جب وہاں پہ تھا تو آئی واز شاک ٹو سی کہ ایک بندہ جو شارٹ سروس کمیشن کے لیے اپلائی کر رہی, ہی ہیز پراپرلی ڈن LLB, 5 ایئرس کی ڈگری ہے اس کی,
یا کوئی میکینیکل انجینئر ہے جس کی 4 سال کی بیچلرس کی ڈگری ہے. دے آر آسکنگ سچ چائلڈش کوشچنس کہ سر کہ جو نام ہے وہ کیپٹل لیٹرز میں لکھنا ہے, اگر اسمال میں لکھ دیں تو کیا ہوگا. سر بہن جو ہیں وہ ان کا نام اگر میں اسمال میں لکھ دوں یا بڑے میں لکھنا ہے, تو دیز آر سو چائلڈش کوشچنس کے مطلب آپ کو ان کے مینٹل ایپٹیٹیوڈ پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی اس نے تو LLB کی ڈگری کی ہوئی اور اس کے سوالوں کا لیول چیک کرو آپ. تو ایسے ڈم کوشچنس نہ پوچھیں, اور میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کوشچنس پوچھیں ہی مت, کیونکہ ڈیوٹی سائیکالوجسٹ ایک ایک چیز پہ آپ کو پراپرلی گائڈ کرتا ہے. ان کیس اگر آپ نے پھر بھی کوئی کویشچن پوچھنا ہے تو ویٹ کریں, وہاں پہ ہال میں بہت سے لڑکے ہوتے ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں. تو یہ چائلڈش کویشچنس کرنے کا اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اوائڈ کریں, کیونکہ وہی یہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یا جو اسٹاف وہاں پہ ہوتا ہے ڈیوٹی والا, انہوں نے ہی یہ سلیکشن پروسیجر جو ہے اس کو کیری فارورڈ کرنا ہوتا ہے. چہرے یاد رہ جاتے ہیں تو کوئی اچھا امپریشن نہیں پڑتا کہ اس لڑکے نے اس طرح کے چائلڈش سوال پوچھے تھے یا اس کا مینٹل ایپٹیٹیوڈ لیول یہ ہے. تو میں نے آپ کو گائڈ کر دیا پہلے دن کیا ہوگا. آپ 6-6:30 بجے تک فارغ ہوں گے, اس کے بعد آپ کا دل کرتا ہے تو کیفے چلے جائیں, دل کرتا ہے تو کمرے میں سو جائیں, دل کرتا ہے تو گیمز کھیلیں جا کے, ٹیکن از اویلیبل, دل کرتا ہے تو پارک میں جا کے بیٹھ جائیں, اسموکنگ کرنا چاہتے ہیں اسموکنگ کریں, اور یا روم میٹ سے بات چیت کریں. آپ کے پاس 9, 9:30, 10 بجے تک ٹائم ہوتا ہے, اور میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 9:30, 10 بجے تک سو جائیں, کیونکہ نیکسٹ ڈے از این امپورٹنٹ ڈے. اور وہاں پہ آپ کو اسٹاف اگلے دن صبح فجر سے بھی موسٹ لائکلی آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھا دیتے ہیں. تو 4, 4:30 بجے یا 3 بجے, 3, 3:30 سے 4:30 بجے کے درمیان آپ کو اٹھا دیا جاتا ہے, کہتے ہیں نماز پڑھیں, آپ اچھے سے تیاری کریں. اور میس کا ٹائم بھی صبح 6:30 بجے ہوتا ہے, تو اپنی نیند پوری کریں بیکاز نیکسٹ ڈے از این امپورٹنٹ ڈے. آپ کا جو اگلا دن ہوتا ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز دا سائیکالوجسٹ ڈے, فرسٹ سائیکالوجسٹ ڈے. یہ آپ کا سیکنڈ ڈے ہوتا ہے رپورٹنگ ڈے کے بعد. اس کو پراپرلی ICSB میں فرسٹ ڈے کہا جاتا ہے. اب آپ نے یہاں پہ سائیکالوجسٹ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں. سائیکالوجسٹ ٹیسٹ سے پہلے آپ کا ایک میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. آئی کنسیڈر دیٹ ایز اے ٹیسٹ آف یور کامن سینس. وہ موسٹلی بہت ایزی کویشچنز ہوتے ہیں, ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, بٹ پھر بھی اگر آپ کو کیوری ہے تو یوٹیوب پہ سرچ کر لیں میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ICSB, تو وہاں پہ آپ کو ایک آئیڈیا ہاں ہو جائے گا کہ مطلب کس ٹائپ کے کویشچنز آپ کو ایکسپیکٹ کرنے چاہیے. اس کے بعد آپ کے سائیکالوجسٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, جس میں ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ, پکچر اسٹوری ٹیسٹ, پکچر کمپلیشن ٹیسٹ, اسٹوری کمپلیشن ٹیسٹ, سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ, اینڈ میرٹس ڈی میرٹس اپنے لکھنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے OPI ٹیسٹ ہوتا ہے, مطلب دیٹ از ٹیسٹ آف یور ایموشنل اسٹیبلٹی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ آئی ایم جنرل, فار ایگزامپل آئی ایم سیٹسفائڈ ود مائی لائف. نیچے 6 آپشنز ہوتے ہیں کہ اسٹرانگلی ایگری, موسٹلی ایگری, پارشلی ایگری, نیوٹرل, پارشلی ڈس ایگری, موسٹلی ڈس ایگری یا اسٹرانگلی ڈس ایگری. تو آپ کو جو بھی سوٹیبل آنسر لگتا ہے اس کے اوپر آپ نے انسرکل کر دینا ہوتا ہے. اور جتنے بھی ٹیسٹ ہیں ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آنیسٹلی کریں, جو آپ کو بہتر لگتا ہے, بہترین لگتا ہے, وہ اپنی نالج کے مطابق, اپنی عقل بوجھ کے مطابق کریں, بیکاز ہر بندے کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور ICSB میں ایک اوریجنل پرسنالٹی از دا موسٹ ڈیزائریبل پرسنالٹی. تو اپنی عقل استعمال کریں, ایزیلی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کریں, اور اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں, فل ہول ہارٹیڈ ایفرٹ کریں. اگر آپ سے کوئی چیز رہ جاتی ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کے سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ میں یا ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں کچھ ورڈز یا کچھ سینٹینسز رہ بھی جاتے ہیں, تو ڈونٹ وری, میرے بھی رہ گئے تھے, میں بھی سارا ٹیسٹ نہیں کر پایا تھا. تو اس کے بارے میں زیادہ ٹینس نہ ہو, بلکہ جو ٹیسٹ ہیں آنے والے ان کے اوپر اچھے سے فوکس کریں, اور اپنی طرف سے فل ایفرٹ کریں, اور آنیسٹلی ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں. جو آپ نے لکھا ہے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ سے اگر سائیکالوجسٹ وہ صحیح وہی چیزیں پوچھے تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو آپ دوسرے دن آپ 8 بجے کے قریب جاتے ہیں سائیک ہال میں, اور 12:30 بجے کے قریب نکل آتے ہیں سائیک ٹیسٹ دے کے اپنے جوہر ہال سے. اور اس کے بعد آپ کا پورا دن فری ہوتا ہے, یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. آپ اچھے سے ریسٹ بھی کر لیتے ہیں, اور آپ کی اس دن نیند بھی پوری ہو جاتی ہے تھوڑی بہت. گروپ میٹس آپ کی بانڈیج بھی اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. گروپ میٹس کہہ رہا ہوں, یا روم میٹس, ان سے آپ کی بانڈیج بھی اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور آہستہ آہستہ آپ تھوڑا ICSB کو انجوائے بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جو پہلے دن کی ہوم سکنس ہوتی ہے اور ایک ایمٹینس فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی میں کہاں پر آ گیا ہوں, وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ یو اسٹارٹ ٹو انجوائے تھنگز اے لٹل بٹ, کیونکہ وہ پورا دن فری ہوتا ہے, اس میں آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ایک اچھی بانڈیج ڈیولپ کر لیتے ہیں اپنے روم میٹس کے ساتھ. جو دیٹس اٹ فار دا سیکنڈ ڈے. اس کے لیے آپ, میں یہی کہوں گا, رات کو جلدی سو جائیں رپورٹنگ ڈے پر, اپنی نیند پوری کریں تاکہ آپ کا دماغ اچھے سے چلے. اچھے سے ناشتہ کریں. ناشتے کی ہی جو کوالٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کو بہت کچھ آفسر اسٹینڈرڈ چیزیں ملیں گی.
بس جو بھی ملتا ہے چپ کر کے کھا لیں. ڈونٹ کمپلین اباؤٹ دیٹ, کیونکہ فوج میں جا رہے ہیں, نیوی میں جا رہے ہیں, فورس میں جا رہے ہیں, تو لائف اسٹف دیر. اور آپ کو کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا نہیں ملے گا, بٹ جیسا ملتا ہے اللہ کا شکر کر کے الحمدللہ کر کے کھا لیں. اینڈ انجوائے یور سیکنڈ ڈے, ورک ہارڈ فار اٹ, گیو یور بیسٹ ان. سو دیٹس اٹ فار دا سیکنڈ ڈے. اب اس کے بعد آتا ہے تھرڈ ڈے, جس کو کہا جاتا ہے فرسٹ جی ٹی او ڈے, کیونکہ اس میں آپ کے آؤٹ ڈور ٹاسک پراپرلی شروع ہو جاتے ہیں. یہ دن بہت ہی جلدی شروع ہو جاتا ہے. تو سیکنڈ ڈے پہ آپ سے میں ایڈوائز کروں گا کہ رات کو 9:30-10 بجے سو جائیں, تاکہ آپ فجر پہ اٹھیں, آرام سے اپنی فجر پڑھیں, نہائیں دھوئیں, شیو کریں. اچھے کا شیو کرتے ہیں تو اگر خط کرتے ہیں تو پراپرلی خط کریں, داڑھی مینٹین کریں, مینٹین پراپر ہائیجین, اچھے سے ڈریس ہوں, اسمارٹلی ڈریس اپ ہوں. اور آپ ناشتہ کریں گے 5:30 بجے کے قریب, اور 6 بجے کے قریب آپ جو آپ کا لان ہے آپ اس میں جمع ہو جائیں گے. میں آئی ایس بی کوہارٹ گیا تھا, یہ آپ کو کسی بھی آؤٹ ڈور ایریا میں جمع کر دیا جائے گا. آپ کے جی ٹی اوز وہاں پر آئیں گے, رینڈملی چیسٹ نمبر بنائیں گے, اور آپ کا 10 سے 12 لڑکوں کا گروپ بن جاتا ہے. موسٹلی اٹس 12 بٹ سم ٹائمز اٹس 11, اور آپ کو ایک الفابیٹ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے ایز یور گروپ نیم. فار ایگزامپل مائی گروپ واز گروپ ایکس, اسی طرح گروپس اے بی سی ڈی ای ایف جی, اس طرح ایک آرڈر میں گروپس ہوتے ہیں. آپ کے ایک جی ٹی او ہوتے ہیں, جی ٹی او اسٹینڈس فار گروپ ٹیسٹنگ آفیسر. وہ آپ کو لے جاتے ہیں اپنے ساتھ, اور پھر آپ کا جو پراپر جی ٹی او ڈائمینشن کی جو ایکسیسن ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں اپنی ڈائمینشن کے مطابق. فرسٹ آف آل آپ کی جو ہے گروپ ڈسکشن ہوتی ہے, ایک بڑی انفارمل سی ڈسکشن ہوتی ہے, جس طرح دوست آپس میں بیٹھ کے اپنے اپنے جو خیالات ہیں وہ کسی ٹاپک پہ اظہار کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آئی سی ایس بی از موسٹلی ان انگلش ناؤ. تو اپنی کمیونیکیشن اسکلز اور اپنی وربل ایکسپریشن کو امپروو کریں, اپنی انگریزی امپروو کریں, تاکہ آپ وہاں پہ بہتر سے بہتر پرفارم کر سکیں. تو ایک گروپ ڈسکشن کا ٹاپک انگلش میں ہوتا ہے, ایک اردو میں ہوتا ہے. آپ تمام جنرل مین اپنے گروپ والے بشمول جی ٹی او ایک سرکولر شیپ میں اپنی کرسیاں ارینج کر کے بیٹھتے ہیں, اور جب جی ٹی او آپ کو انسٹرکشنز دیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی جنرل مین پلیز اسٹارٹ. تو کوئی ایک لڑکا اسٹارٹ کر لے, آپ اگر کانفیڈنٹ ہیں, آپ کو اچھا آتا ہے ٹاپک کے بارے میں, تو آپ اسٹارٹ کر لیں, ورنہ باقیوں کو کرنے دیں. اور اپنے جو اوپینینز ہیں, اپنے تھاٹس ہیں, ضرور ایکسپریس کریں, اور جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس بارے میں بولیں. اردو والے میں بھی بولیں. اس کے بعد ونس یو ڈن ود دا گروپ ڈسکشن, اس کے بعد آپ کا لیکچریٹ ٹاپک آتا ہے, دیٹ از لائک اے اسپیچ. اس میں آپ نے انڈیویجولی تمام گروپ کے لڑکوں کے سامنے ایک ٹاپک پہ بولنا ہوتا ہے. آپ کو 2 سے 3 منٹ دیتے ہیں جی ٹی او کہ آپ سوچیں اس بارے میں, اور پھر آ کر بولیں. تو گیو یور بیسٹ ان, اچھے سے اپنے ہاتھ اپنے بیک پہ باندھ لیں یا اپنے بیلٹ کے اوپر باندھ لیں, اور اسپیک کانفیڈنٹلی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولیں. اور تمام گروپ کو مد نظر رکھیں, جی ٹی او کی طرف مت دیکھیں بولتے ہوئے. آپ کا کام اپنے گروپس والوں کے ساتھ ہے, جی ٹی او از دیر جسٹ ٹو ٹیسٹ یو. اور جب تمام لڑکے دے دیں گے تو اس کے بعد ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک ان آئی سی ایس بی وچ آئی پرسنلی کنسیڈر ایز امپورٹنٹ, اور سب سے مشکل ٹاسک مجھے لگتا تھا, از کالڈ ایز ملٹری پلاننگ. ایک ماڈل ہوتا ہے, اس کے اوپر جو آپ کا سارا نقشہ کنسرن ٹاسک کا وہ تو ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے, اتنی گاڑیاں ہیں, یہ ہمارے پاس روڈز ہیں, یہ ہمارا ٹاسک ہے, یہ گاڑیوں کی سپیڈ اتنی ہے, اور روڈ کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی ہے, گاڑیوں کا فلنگ ٹائم یہ ہے, بیچ میں لنچ بریک ہے. تو دیٹ از ٹو مچ ڈیٹا ٹو کمپریہینڈ ایکچولی. تو اگر آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں, مطلب یہی کہ آپ کی میموری کتنی اچھی ہے, تو رینڈملی چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اور وہاں پہ وہ جب آپ کو جی ٹی او بریف کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں, اور اپنے گروپ والوں کی مدد سے ایک پلان بناتے ہیں کہ جنرل مین ہم اس طرح اس اپروچ سے چلیں گے تو یہ ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا. اگر آپ کو فردرلی اس پہ کوئی کویشچنز ہیں یا اناملیز ہیں یا کوئی ڈسکرپنسی ہے میرے بولنے میں, یا میں صحیح سے ایکسپریس نہیں کر پایا, سمجھا نہیں پایا, تو یو کین آلویز سرچ آن یوٹیوب فار ملٹری پلاننگ اور گروپ پلاننگ. تو آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک ٹاسک ہوتا ہے, آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ گاڑیاں وغیرہ, کچھ اکوپمنٹ ہوتا ہے, یا کوئی ٹاسک آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل بندوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے, بوم بلاسٹ سے بچانا ہے, یا آپ نے کوئی جو فصلیں ہیں ان کے اوپر جو ہے انسیکٹیسائڈ یا جو میڈیسن ہے وہ اسپرے کرنی ہے. تو اس میں کچھ چیلنجز ہوتے ہیں کہ گاڑیوں کی بھی سپیڈ ہوتی ہے, اور اسپرینگ کیپیسٹی بھی کچھ ہوتی ہے. تو وہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ میتھمیٹیکل کیلکولیشنس کرتے ہوئے کرنا ہے, اینڈ اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو جی ٹی او آپ کو کچھ ٹائم دیں گے بریفنگ کے بعد کہ آپ پلان کریں, اور تو وہاں پہ کوشش کیجیے گا کہ تمام لڑکوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں. کسی کو کوئی ٹاسک دے دیں کہ آپ نے یہ والا ایریا سنبھالنا ہے, میں نے یہ والا ایریا سنبھالنا ہے,
اور کلیکٹیولی ایک پلان بنائیں اور تمام گروپ والوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں. بی کوآپریٹیو, بی سجیسٹیو, بی فرینڈلی. اور جب ٹائم اپ ہو جائے گا تو جی ٹی او آپ کو کہیں گے جی کون پلان پیش کرنا چاہتا ہے, تو آپ اپنا ہینڈ ریز کریں اگر آپ کو آتا ہے, نہیں آتا تو مت ریز کریں. اور پھر جی ٹی او جو ہیں وہ ووٹنگ کروائیں گے کہ جنرل مین چیسٹ نمبر 3 کو آپ اگر چاہتے ہیں کہ پلان پیش کریں تو اپنا ہینڈ ریز کریں. تو جتنے بھی لڑکے ہوتے ہیں ان کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے, جس کے سب سے زیادہ ووٹس ہوتے ہیں وہ پلان پیش کرتا ہے. ان موسٹ آف دا کیسز میں نے یہ آبزرو کیا کہ پلان کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ اگر آپ کا پلان کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور میں اپنی بات بتا دوں, آئی ڈڈ ناٹ گیو دم ملٹری پلاننگ. آنیسٹلی مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا. اٹ واز ٹو مچ ڈیٹا ٹو کمپریہینڈ. تو اگر آپ کا نہیں اچھا ہوتا تو پریشان نہ ہو, آئی سی بی میں کسی بھی ایک چیز کے اوپر آپ کے فیصلہ نہیں لے لیا جاتا. اگر آپ کو آ رہا ہے اچھے سے تو اٹس ویل اینڈ گڈ, نہیں آ رہا تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. جب آپ کی ملٹری پلاننگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کی جی ٹی آپ کو کہیں گے اوکے جنرل مین چینج انٹو پی ٹکٹ اینڈ رپورٹ بیک. پی ٹکٹ ہوتی ہے آپ کی وائٹ شرٹ, وائٹ شارٹس, وائٹ ساکس اینڈ نیچے جاگرز ہوتے ہیں آپ کے. اس میں کوئی گھڑی وغیرہ یا کوئی نیکلیس وغیرہ پہننے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوتی. کچھ بھی نہیں آپ کے پاس ہونا چاہیے, ناٹ ایون یور والیٹ, نو کیز, نتھنگ. بس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, سب کچھ آپ نے اپنے کمرے میں چھوڑ کے آنا ہے. پھر آؤٹ ڈور ٹاسک شروع ہوتے ہیں. فرسٹ آؤٹ ڈور ٹاسک از پروگریسو گروپ ٹاسک. آؤٹ ڈور ٹاسک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک اسٹارٹنگ لائن ہوتی ہے, ایک فنیشنگ لائن ہوتی ہے, بیچ میں کچھ آبسٹیکلز ہوتے ہیں, کچھ ان باؤنڈ ایریا مطلب جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں, کچھ آؤٹ آف باؤنڈ ایریا جہاں پہ آپ نہیں جا سکتے, کچھ سیمی باؤنڈ ایریا جو آپ کے اکوپمنٹ کے لیے ان باؤنڈ ہوتے ہیں. اکوپمنٹ سے مراد آپ کا ایک ڈرم, بیرل, روپ, بیمبو, یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے. اور بیچ میں کچھ آبسٹیکلز آتے ہیں, ان کو آپ نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے. اور آپ کا تمام گروپ جو ہوتا ہے آپ نے ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس میں پروگریسو گروپ ٹاسک میں اس کے 3 اسٹیجز ہوتے ہیں. ایز اے نیم سجیسٹ اٹ از پروگریسو, اٹ گیٹس پروگریسولی ڈیفیکلٹ. فرسٹ اسٹیج ایزی, سیکنڈ اسٹیج ڈیفیکلٹ اینڈ دا تھرڈ اسٹیج از موسٹ ڈیفیکلٹ. تو اس میں یہی ہے کہ اسمارٹلی پلان کریں, سب کو اپنے پلان میں کنونس کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو پلان نہیں آ رہا تو جو بندہ پلان دے رہا ہے اس کے پلان کو سنیں, اپنی طرف سے ایفرٹ کریں, لڑکوں کو ہیلپ کریں, ان کو فنیشنگ لائن تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو بی فرینڈلی, بی کوآپریٹیو, اچھے سجیشنز دیں اور سب کو ساتھ لے کے کوشش کریں, چلنے کے لیے کی کوشش کریں اور فنیشنگ لائن تک پہنچنے کی کوشش کریں. تو یہ دیٹ از پروگریسو گروپ ٹاسک. اور اگر آپ پھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی ٹی او آؤٹ ڈور ٹاسک کیسے ہوتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ ایزیلی سرچ کریں کہ جی ٹی او آؤٹ ڈور ٹاسک, تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کس طرح کے آؤٹ ڈور ٹاسک ہوتے ہیں. اور آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ ایریا نظر آ جائے گا کہ کس طرح کا ایریا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں ہاف گروپ ٹاسک. اس میں جی ٹی او آپ کے گروپ کو اگر 12 کا گروپ ہے تو 4-4-4 میں ڈیوائڈ کر دیں گے, اگر 11 کا گروپ ہے تو 4-4-3 میں کر دیں گے. ہمارا چونکہ گروپ 11 کا تھا تو ہمارا گروپ 3 لڑکوں کا تھا, میں تھا اور 2 اور تھے. جی ٹی او نے پلان بتایا اینڈ مجھے مطلب بریفنگ دی ایریا پہ, تو مجھے ایزیلی سمجھ آ گئی. آئی گاٹ اٹ. میں نے ایک پلان ڈیولپ کیا کہ جنرل مین دس از آر ایریا, دس از آر اکوپمنٹ, ہم نے یوں لے کے چلنا ہے تو وی ول ڈو اٹ. تو ہو گیا تھا, میں سب لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا تھا, تو میری پلان کی اپروچ ٹھیک تھی. جی ٹی او نے کہا اوکے جنرل مین ٹائم اب. تو جی ٹی او آپ کو شاید کبھی پلان کمپلیٹ ہونے دیں نہ ہونے دیں, بٹ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. جی ٹی او نے کچھ باتیں نوٹ کرنی ہوتی ہیں آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں. اگر وہ پہلے کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جنرل مین ٹائم اب. اگر وہ ابھی تک نہیں کر پائے ہوتے وہ باتیں ایکسیس یا ان کو باتیں نہیں پتہ چل پائی ہوتی تو وہ آپ کو اور ٹائم دیتے ہیں پلان کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو ویدر یو کمپلیٹ ٹاسک اور ناٹ, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. آپ کی اپروچ ٹھیک ہونی چاہیے, آپ کا پلان ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے پلان سے کنوینسڈ ہیں کہ میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہا تھا تو یو آر ڈوئنگ گڈ, اپنے آپ سے کنوینسڈ رہیں. تو یہ آپ کا فرسٹ جی ٹی او ڈے ہوتا ہے. فرسٹ جی ٹی او ڈے آپ کا مطلب جی ٹی او کا یہیں تک کام ہوتا ہے آپ کے پاس. آپ 12:30 نہیں 10:30 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کچھ ٹائم دیا جاتا ہے, نہائیں, جا کے چینج کریں فارملز میں دوبارہ. اور کچھ لڑکوں کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے سائیکالوجسٹ کا انٹرویو یا ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو, اور کچھ لڑکوں کا نہیں ہوتا. اگر آپ کا ہے تو جلدی سے تیار ہوں, نہائیں, اچھے کپڑے پہنیں, پراپرلی ڈریس ہوں اور انٹرویو کے لیے جائیں. اور اگر نہیں ہوتا تو سیکنڈ ڈے پہ ہوگا. اور سائیکالوجسٹ کا انٹرویو ہر لڑکے کا نہیں ہوتا ہے, بڑے سلیکٹو کینڈیڈیٹس کا ہوتا ہے. اگر آپ کا ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوتا تب بھی اس بارے میں کوئی ٹینشن نہ لیں, کیونکہ ہمارے ساتھ جو ریکمینڈ ہوئے تھے ان میں سے کچھ کا ہوا تھا, کچھ کا نہیں ہوا تھا, کچھ کا ہوا تھا اور وہ ناٹ ریکمینڈ ہوئے تھے, کچھ کا نہیں ہوا تھا اور وہ ریکمینڈ ہوئے تھے. تو بڑی مکسڈ ٹائپ آف کیس ہوتا ہے. اس میں کوئی شیورٹی نہیں ہوتی کہ اگر آپ کا ہو رہا ہے تو آپ بڑے اچھے جا رہے ہیں, آپ کا نہیں ہو رہا تو آپ بڑے اچھے جا رہے ہیں. ہر ٹائپ کے لڑکا ریکمینڈ ہو سکتا ہے, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اور سائیکالوجسٹ آپ سے وہی چیزیں پوچھتا ہے جو آپ نے اپنے ٹیسٹ میں لکھی ہوں گی. آپ کے بیسک ایموشنز کو جج کرتے ہیں سائیکالوجسٹ, آپ کے
پرسنل سوال پوچھتے ہیں آپ سے آپ کے گرد کہ آپ مختلف سچویشن میں ریئیکٹ کیسے کریں گے, اور ایک کراس چیک ہوتا ہے کہ آپ نے جو فارم میں لکھا ہے یا ٹیسٹ میں لکھا ہے اور جو آپ بول رہے ہیں اس کے اندر ایک کوہیرنس ہے, مطلب آیا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کوئی تضاد ہے کہ آپ لکھتے کچھ اور ہیں اور بولتے کچھ اور ہیں. سائیکالوجسٹ آپ کے انہی چیزوں میں آپ کو جج کرتا ہے, اور پھر آپ کا فرسٹ GTO ڈے اوور ہو جاتا ہے, مطلب آپ 3:30-4 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو اگر انٹرویو نہیں ہے تو آپ 10:30 بجے ہی فارغ ہو جاتے ہیں. میرا انٹرویو نہیں ہوا تھا فرسٹ ڈے پہ کوئی, میرے دونوں انٹرویو سیکنڈ ڈے پر ہوئے تھے, جس کو کہا جاتا ہے سیکنڈ GTO ڈے. سیکنڈ GTO ڈے بھی آپ کا صبح بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے, آلموسٹ 6 o'clock شروع ہو جاتا ہے. آپ ناشتہ وغیرہ کر کے 6 o'clock تک جہاں پہ فرسٹ ڈے کسی آؤٹ ڈور ایریا میں آپ کو کلیکٹ ہونے کا کہا ہوگا, آپ وہیں پہ جائیں گے. GTO دوبارہ اپنے گروپس کو لے جائیں گے, اور اس کے بعد آپ کا کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے. کمانڈ ٹاسک اب تو سلیکٹیو کینڈیڈیٹس کا ہوتا ہے بڑا. کمانڈ ٹاسک میں آپ کے پاس 4 لڑکے ہوتے ہیں, آپ کمانڈر ہوتے ہیں, آپ نے پلان دینا ہوتا ہے, آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, اور مطلب آپ کے پاس ایبسلیوٹ اتھارٹی ہوتی ہے. اور اگر آپ کسی کے انڈر کمانڈ ہیں تو اگر آپ کو سجیشن دینا چاہتے ہیں اچھا, یا کسی کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں, بٹ اپنا ہینڈ ریز کریں کہ کمانڈر آئی وانٹ ٹو گیو اے سجیشن. اگر وہ آپ سے لے سجیشن تو اچھی بات ہے, نہیں لینا چاہ رہے تو رسپیکٹ ہز اوپینین, ہی از دا کمانڈر. جب آپ کمانڈر ہیں آپ کہیں پھنس جاتے ہیں تو اوپینینس لے لیں. یہ نہ سوچیں کہ کسی اور کا فائدہ ہو رہا ہے یا میری ریکمنڈیشن پہ اثر ہو رہا ہے, نہیں. ہی وانٹس ٹو دا GTO وانٹس ٹو چیک یور سوشل اڈیپٹیبلٹی, کہ آیا آپ کے اندر کامریڈز والی خصوصیات ہیں کہ نہیں ہیں, آپ دوسروں کی کامیابی سے جیلس تو نہیں ہوتے. تو اگر آپ دوسروں کو ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی پلس پوائنٹ ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ کہ وہ ریکمینڈ ہو جائے گا اور میں رہ جاؤں گا اگر اس کا کمانڈ ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. تو کمانڈ ٹاسک کریں اپنا, اٹس جسٹ لائک دا پروگریسو گروپ ٹاسک اینڈ ہاف گروپ ٹاسک, کہ آپ کے پاس کچھ آبسٹیکلز ہیں, ایک اسٹارٹنگ لائن ہے ایک فنشنگ لائن ہے, اور آپ نے اکوپمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آبسٹیکلز کو عبور کرنا ہے. کہیں پہ پلانک لگانا ہے, کہیں پہ ایک سی سو ٹائپ بنانا ہے رسی سے باندھ کے بیمبو اور پلانک کو. پلانک یعنی پھٹا, اور بیمبو جو ہوتا ہے وہ لمبی والی چوڑی والی جو بمبو والا ڈنڈا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بیرل یعنی ایک چھوٹا سا ڈھول ٹائپ سا ہوتا ہے, اور ہر چیز کی ایک ڈیزائرڈ پلیس ہوتی ہے, اس کو وہاں پہ رکھنا ہوتا ہے. اور انہی اکوپمنٹ کی وجہ سے آپ نے اسٹارٹنگ لائن سے فنیشنگ لائن تک جانا ہوتا ہے. اس میں آپ کو جمپنگ الاؤڈ نہیں ہوتی. جمپنگ سے مراد ہے کہ 8 انچ سے زیادہ آپ بڑا قدم نہیں رکھ سکتے. تھروئنگ الاؤڈ نہیں ہوتی. بائی ہینڈ آپ کوئی چیز اگر آپ آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچا سکتے ہیں. GTO آپ کو کبھی کبھار اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ جمپنگ بھی کر سکتے ہیں, تھروئنگ بھی کر سکتے ہیں, اور زمین آپ کے لیے ٹوٹلی آؤٹ آف باؤنڈ ہوتی ہے کہ زمین پہ آپ کا قدم نہیں پڑنا چاہیے. وہاں پہ جو ڈیزائرڈ پلیسز ہوں گی وہ گرین کلر میں ہوں گی, گرین کلر کے اوپر آپ جا سکتے ہیں. باقی جہاں پہ گھاس ہے وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے, زمین ٹوٹلی آؤٹ آف باؤنڈ ہوتی ہے. تو GTO کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, یا GTO جو آپ چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں, وہ آپ کو پھر اکارڈنگلی فاؤلز جو ہیں کمٹ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو اسی طرح کا آپ کا کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی میوچل اسسمنٹ ہوتی ہے. میوچل اسسمنٹ سے مراد ہے آپ کی عقل بوجھ کے مطابق یا آپ کی فہم و فراست کے مطابق گروپ میں آپ کون سے لڑکے کو کس پہ رکھتے ہیں. فار ایگزامپل چیسٹ نمبر 20 آپ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, آپ اس کو فرسٹ پہ رکھنا چاہتے ہیں, اس کو فرسٹ پہ رکھیں. اگر آپ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو فرسٹ پہ رکھیں. اسی طرح چیسٹ نمبر جو 12 ہے آپ سمجھتے ہیں یار اس کے بعد یہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے تو اس کو سیکنڈ پہ رکھتے ہیں. چیسٹ نمبر 16 آپ سمجھتے ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو اس کو تھرڈ پہ رکھتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چیسٹ نمبر 11 از دا موسٹ لیسٹ کوآپریٹیو, یا اچھا لڑکا نہیں تھا, مطلب اس نے کوئی اچھا مزیدار کام نہیں کیا, تو آپ اس کو لاسٹ پہ رکھنا ہے. تو دس از جسٹ این ایگزامپل. اور میوچل اسسمنٹ آنیسٹلی دیں, اور کوشش کریں اس کے بارے میں ایک دوسرے کو نہ بتائیں, کیونکہ اٹس جسٹ اے سیکریٹ تھنگ, اور یہ آپ کے اپنے اوپینینز ہے, دیز آر ناٹ فیکٹس. اس کے بعد آپ کے انڈیویجول آبسٹیکلز ہوتے ہیں. انڈیویجول آبسٹیکلز 9 ہوتے ہیں. اٹ انکلوڈس دا ڈچ کے اوپر سے جمپ کرنا جو آپ انیشیل میں کر کے آئے ہیں. پھر اس کے بعد تازن سوئنگ ہوتی ہے, روپ کلائمبنگ ہوتی ہے, زگ زیگز ہوتے ہیں, ٹائر ہوتا ہے, اینڈ مینی ادر تھنگز اس میں آپ کے پاس ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گی. انڈیویجول آبسٹیکلز ایٹ ISIS بھی سرچ کریں, اور دے آر ویری ایزی. بس آپ اپنے جو فزیکل فٹنس امپروو کریں, رننگ کیا کریں روز, پش اپس کیا کریں, اپنے آرم مسلس کو امپروو کریں, روپ چڑھنے کی پریکٹس کر لیں, کوز دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ, اور وہ موسٹ لڑکوں سے نہیں ہوتا. تو روپ یہ آپ اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں. رسی لیں, اپنے گھر کے قریب کسی درخت سے باندھ لیں, اور اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں, اور دوسرے اینڈ سے نیچے اترنے کی یا جمپ کرنے کی کوشش کریں. اور روپ کی پریکٹس آپ کر لیں تو بہتر ہے. باقی ہر چیز یوٹیوب پر اویلیبل ہوتی ہے, اور آپ کو آپ کے آبسٹیکل سے پہلے بریف کیا جاتا ہے پراپرلی. چور ہال میں آپ کو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں کہ کیسے کرنی ہے آپ نے ہر چیز کو, کیسے یہ چیز آبسٹیکل کرنا ہے. اس وقت کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے گا کہ آپ انجرڈ ہو جائیں, یا آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے, یا سیریسلی آپ چل بھی نہ پائیں اور اپنے انٹرویوز میں اچھے سے پرفارم نہ کر پائیں. سینسبلی کیجیے گا,
اور سوچ سمجھ کے کیجیے گا اس ٹاسک کو اور اپنی طرف سے پوری ایفرٹ دیجیے گا. اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ جی ٹی او ڈائمینشن از اوور. اب آپ ٹوٹلی ڈپٹی پریزیڈنٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس ہوتے ہیں. اگر آپ کا فرسٹ انٹرویو ہو چکا ہے سائیکالوجی سے ڈپٹی پریزیڈنٹ کا, تو آپ کے پاس پھر دوسرے دن کچھ لڑکوں کے ہوتے ہیں انٹرویو. اور میرے دونوں انٹرویوز دوسرے دن ہوئے تھے, ڈپٹی پریزیڈنٹ کے بھی اور سائیکالوجسٹ کے بھی. پہلے سائیکالوجسٹ نے مجھے بلایا اینڈ ہز انٹرویو واز ٹوٹلی بیسڈ اراؤنڈ مائی پرسنالٹی. مجھ سے پرسنل نوعیت کے سوال کیے گئے تھے اور میں نے ان کو آنیسٹلی جواب دیا جو مجھے سمجھ آتی تھی یا جو میں نے فارم میں لکھا تھا, میں نے وہی جواب دیے. ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو ہوا میرا 8 سے 10 منٹ کا, اینڈ انہوں نے بھی موسٹلی میری پرسنالٹی کے گرد ریوالو کرتے رہے. مجھ سے پرسنل نوعیت کے سوال پوچھے, مجھ سے جنرل نالج کے 2-3 سوال ہی پوچھے, کوئی میٹل میتھس نہیں اور کچھ بھی نہیں پوچھا گیا مجھ سے, بس پرسنل نوعیت کے سوال پوچھے گئے. تو انٹرویوز کی بیسک ٹپ یہ ہے کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی کے بارے میں بہت کلیئرلی پتہ ہو. آپ کو پتہ ہو کہ آپ سے جو سوال پوچھیں گے ان کے سینسیبل اور لاجیکل اور ریزن کے ساتھ والے آپ نے آنسرز دینے ہیں. کوئی ایسے ہی فضول یا بیتو کی بات نہیں کرنی. کیپ اٹ ٹو دا پوائنٹ, کیپ اٹ شارٹ, اور اچھے سیٹسفائنگ اور لاجیکل جواب دیں. اور سچویشنز آپ سے شاید پوچھی جائیں تو سچویشنز میں بھی آنیسٹ رہیں. آئی ایس بی میں آنیسٹی اور اوریجنلٹی بڑی میٹر کرتی ہے. ایک آنیسٹ اور سنسیئر کینڈیڈیٹ کے ریکمینڈ ہونے کے چانسز از مور دین ڈپلیکیٹ یا آرٹیفیشیل کینڈیڈیٹ. تو آنیسٹلی بتائیں اور عقل استعمال کریں, اچھے جواب دیں. مطلب آپ کی باتوں سے ریفلیکٹ ہونا چاہیے کہ یار کوئی پڑھا لکھا بندہ جا رہا ہے, ہی ہیز سم آفیسر لائک کوالٹیز اینڈ ہی از این انٹیلیجنٹ پرسن ہو کین کمپریہینڈ دا سچویشنز اینڈ ڈیل ود دیم ٹیکٹفلی. کہ اس کو ایسا نہیں جانا چاہیے کہ ہی از ٹوٹلی ان اویئر اور گوف ہے اور اس کو سوالوں کے جواب ہی نہیں پتہ. تو کچھ تیاری کیجیے گا اور آپ کو جو سوال ہیں وہ مل جاتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس ٹائپ کے سوال پوچھے جاتے ہیں, مجھے بھی پتہ ہے. تو نو نیڈ ٹو گو ان ڈیٹیلز. اور دیٹ از فار دا سیکنڈ جی ٹی او ڈے. اب آپ کا آخری دن ہے کل. آپ فارغ ہوں گے اراؤنڈ 4:30 اسی ٹائم پہ جو سیکنڈ جی ٹی او ڈے ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو لاسٹ ڈے ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ایز دا ڈپارٹنگ ڈے. ڈپارٹنگ ڈے میں آپ کو صبح ناشتہ کرایا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے جوہر ہال میں بیٹھ جائیں. جوہر ہال میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو کچھ ڈپٹی پریزیڈنٹ آن بہاف آف ڈپٹی پریزیڈنٹ آن بہاف آف پریزیڈنٹ ایک ڈپٹی پریزیڈنٹ آپ سے جو ہے وہ اختتامی خطاب کرتے ہیں, کو بات چیت کرتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں اسٹے کیسا تھا اور کچھ ٹپس دیتے ہیں کہ آپ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں تو سرو ود پرائڈ, سرو ود آنیسٹی, سرو ود ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ دا ڈیکورم آف دا فورسز اینڈ دا یونیفارم. اور اگر آپ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتر کچھ سوچا, آپ کا رزق کہیں اور ہے. تو آپ سول میں پراؤڈلی سرو کریں اینڈ اپنی جو صلاحیات ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ملک و قوم کی خدمت کے لیے صرف کریں. تو یہ بڑی قسمت کی بات ہے. آئی ایگریڈ ود دس پوائنٹ آف ویو کہ اگر آپ کا رسک آرمی نیوی ایئر فورس میں ہے تو آپ کو مل کے رہے گا, نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ کو وہ رسک نہیں مل سکتا. آپ جہاں جاتے ہیں بہترین طریقے سے سرو کریں. جب آپ کے ساتھ یہ کچھ باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں یا آپ کو ملی نغمے کچھ سنائے جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کو فارغ چھوڑ دیا جاتا ہے, تو اس کیس میں جب آپ جوہر ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سلیکٹرس کی کانفرنس چل رہی ہوتی ہے کہ ہر ایچ کینڈیڈیٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آیا یہ شوڈ بی ریکمینڈیڈ اور ناٹ ریکمینڈیڈ. اگر کچھ لڑکوں کو اس دوران جو ہے وہ ری انٹرویوز کے لیے بلا لیا جاتا ہے, شاید ان کے اوپر فیصلہ نہیں لیا جا رہا ہوتا حتمی, کچھ سلیکٹرس کا تضاد ہوتا ہے, کچھ کہتے ہیں اس کو ریکمینڈ کرنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے, تو آپ کو ری انٹرویوز کے لیے, ری کمانڈ ٹاسک کے لیے, ری آبسٹیکلس کے لیے بلا لیا جاتا ہے. تو بی مینٹلی پریپیئرڈ فار اٹ. اور مجھے نہیں بلایا گیا تھا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ڈے آپ کو یا تو بھیج دیا جائے سب کو ونس دا کانفرنس از اوور, یا کچھ لڑکوں کو بھیج دیا جائے, کچھ کو روک دیا جائے. اب میرا بیچ تھا, ہمیں ریکمنڈیشن لیٹرز الحمد للہ بائی ہینڈ ملے تھے, تو ہمیں دیر تک بٹھایا گیا تھا, آلموسٹ 4:30-5 بجے تک. باقی لڑکوں کو بھیج دیا گیا تھا 12-12:30-1 بجے تک. اور ہمیں اس لیے بٹھایا گیا تھا کیونکہ ری انٹرویو اور ری کمانڈ ٹاسک والے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ آئے تھے جب سارے ہم اکٹھے ہو گئے تھے 4:30-5 بجے تک. ونس دا کانفرنس واز کمپلیٹلی اوور, جب ہمارا بیچ جا چکا تھا, اگلا بیچ آ چکا تھا, ہمیں تب ریکمنڈیشن لیٹرز بائی ہینڈ دیے گئے تھے. اور الحمدللہ وہاں سے ساتھ اس کے میڈیکل فارم بھی دیا گیا تھا, اور ہمیں گڈ لک کیا تھا جو آفیسر تھے وہاں پہ آئی ایس بی کے. دس واز مائی ایکسپیرینس آف 5 ڈے ایٹ آئی ایس بی, اینڈ اللہ تعالیٰ ہیز بین ویری کائنڈ اینڈ گریشیس. ہی ہیز گیون می اپرچونیٹی ٹو سرو ان دا آرم فورسز, اور میں اپنی بہترین صلاحیات, جو اپنی بہترین صلاحیتیں ہیں ان کو صرف کروں گا ملک و قوم کی خدمت کے لیے, اور پورے جذبے کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے نیشن کو سرو کروں گا. تو دیٹ از آل.
آپ کا ایڈمن سائننگ آؤٹ. کوئی سوال ہوگا تو ضرور پوچھے گا, باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.